تو میرے پروجیکٹ کا یہ مقصد تھا کہ تاکہ کم از کم سارے مل کے زندہ رہنا سیکھ سکیں اپنے اختلاف کے ساتھ. آپ کو اپنا مسلک بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں جی، جو اس وقت ہمارے پاکستان کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا مستقبل میں یہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ ماضی میں روٹڈ ہے، وہ مستقبل میں نہیں ہے. ہم بچوں کو ماضی کے میں تیار کر رہے ہیں، مستقبل میں نہیں تیار کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جتنے بھی تعلیمی سٹینڈرڈز ہیں یہ بنیادی طور پہ کوئی پچھلی صدی کے ہیں. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ بہت ساری سکلز جانتے ہیں مگر انٹرنیشنل لیول پہ وہ ریکگنائز نہیں ہے، ان کی پہچان نہیں. کسی نے نہیں سوچا تھا کہ گھر بیٹھے ہوئے آپ جناب اپنا روزگار کما لیں گے. بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں کو کیریئر کونسلنگ کرتے ہیں. میرا خیال ہے کیریئر کونسلنگ کافی نہیں ہے، ویژن بڑا اہم ہوتا ہے کہ ایک نوجوان نسل کا ویژن ہوتا ہے جو ہمیں ڈرائیو کرتا ہے. تو اگر ہمارا ایک خواب ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں ڈرائیو کیا چیز کرے گی؟ تو سب سے پہلے خواب بننا پڑتے ہیں، پھر اس کے لیے جدوجہد کرنا پڑتی ہے. اور جو آپ کا انیبلر ہے جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو اپنے خواب ایک بدلتی ہوئی دنیا میں پورے کرنے کے قابل بنا رہی ہے، اور سچی بات ہے یہ ایک بڑا کام ہے. السلام علیکم، میرا نام سید حماد ہے اور انیبلنگ ٹیلنٹ شو میں آپ سب کو خوش آمدید. آج کے ہمارے گیسٹ ارشاد مغل صاحب ہیں. ان کا تعلق لاہور سے ہے اور یہ ایرج فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں. ساتھ ہی یہ ایک چینج میکر اور ایجوکیشنل کنسلٹنٹ ہیں سوشیو انجینئرنگ ٹیکنالوجی کے. ان کے اوپر BBC اردو نے ایک ڈاکیومنٹری بھی بنائی ہے جس کا نیم گرلز بائک ٹو دا اسکول ہے. آئیے جانتے ہیں ارشاد مغل صاحب سے کہ انہوں نے اپنی جرنی کا آغاز کیسے کیا. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں. سر سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. موسٹ ویلکم. اور سر اپنے بارے میں کچھ بتائیے. میں بیسیکلی آج کل ایک سینئر ایجوکیشن ٹیکنالوجی ایڈوائزر ہوں سوشیو انجینئرنگ ٹیکنالوجی میں. اور سوشیو انجینئرنگ ٹیکنالوجی بنیادی طور پہ جو مائکروسافٹ ریلیٹڈ یا آن لائن بہت ساری سرٹیفکیشنز پہ کام کر رہی ہے کیونکہ یہ سرٹیپورٹ کی پارٹنر بھی ہے. اس کے علاوہ میں ایرج ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کا چیئرمین ہوں. اور ایرج ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن بنیادی طور پہ ایک غیر سرکاری ادارہ ہے جو پاکستان میں تعلیم کی بہتری کے لیے اور پاکستان میں امن اور رواداری پر خاص طور پہ اس کا فوکس ہے. اس حوالے سے میں نے مختلف مسلکوں کے امامز کے ساتھ اور علماء اکرام کے ساتھ بھی کام کیا. اور اس پروگرام کا مطلب یہ تھا کہ تاکہ اپنے اختلاف کے ساتھ ہم رہنا سیکھیں، کیونکہ ہم ایک ایسی دنیا میں جا رہے ہیں جہاں پر انسان عالمی بنتا جا رہا ہے اور وہ تب تک عالمی دنیا کا حصہ نہیں بن سکتا جب تک وہ ڈائیورسٹی کے ساتھ مختلف لوگوں کے ساتھ رہنا سیکھ نہیں لیتا. تو کیونکہ ہمارے زیادہ تر علماء اکرام میں ایک اور طرح کا اپنے مسلک کے بارے میں شدت کا رجحان پایا جاتا ہے، تو میرے پروجیکٹ کا یہ مقصد تھا کہ تاکہ کم از کم سارے مل کے زندہ رہنا سیکھ سکیں اپنے اختلاف کے ساتھ. آپ کو اپنا مسلک بدلنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ دوسرے کو بھی ایکسیپٹ کریں تاکہ ہم اختلاف کے ساتھ رہنا سیکھ لیں. اس پر ڈاکومنٹری موجود بھی ہے ٹالرنٹ پاکستان، تو آپ اس پہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بڑا زبردست پروجیکٹ تھا کہ پاکستان میں لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں رونا رویا جاتا ہے کہ پرائمری تعلیم کے بعد ایک زبردست ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے. لڑکیاں موسٹلی اسکول چھوڑ جاتی ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس کی وجہ کیا ہے. تو میں نے اس گیپ کو فل کرنے کے لیے کام کیا تھا کہ گاؤں میں خاص طور پہ دیہاتوں میں یہ ڈراپ آؤٹ زیادہ ہوتا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 4 سے 5 گاؤں کے درمیان یا 6 گاؤں کے درمیان ایک ہائی اسکول ہوتا ہے. تو ہائی اسکول میں لڑکیوں کو جانے کے لیے کیونکہ وہاں پبلک ٹرانسپورٹ تو نہیں ہوتی لہٰذا ان کے پاس کوئی زیادہ متبادر راستے نہیں ہوتے. ایک راستہ تو یہ ہے کہ ان کے والدین چھوڑ کے آئیں، دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ کوئی چنگچی وغیرہ یوز کریں، تیسرا راستہ یہ ہے وہ پیدل جائیں کیونکہ اس کے علاوہ تو ہم کسی چیز پر یقین نہیں رکھتے. تو میں نے یہ کہا کہ اگر یہ لڑکیاں سائیکل پہ جائیں تو ان کے لیے راستہ آسان ہو سکتا ہے. تو لہٰذا ہم نے کوئی 666 سائیکلیں مختلف گورنمنٹ اور پرائیویٹ سکولز کی بچیوں کو دی تاکہ ٹیسٹ کریں اور ٹرائی کریں کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں. اور سچی بات ہے یہ بہت زبردست پروجیکٹ تھا جس میں لڑکیاں اپنے سائیکلز پر ہائی اسکول جاتی تھیں اور وہ سارے بیریئر توڑ دیتے ہیں، جس پر پھر BBC اردو نے ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی، وہ بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے. اور
اس کا مقصد یہ تھا کہ حکومت پاکستان کو اور تعلیمی اداروں کو اور ان لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ سارے متھ ہوتے ہیں، ایک جھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں کہ یہ چلا نہیں سکتی، یہ لڑکیاں ایسا کر نہیں سکتی، کر سکتی ہیں۔ اور وہ لڑکیوں نے پہنچی اور انہوں نے اپنا میٹرک کیا اور ان کا ڈراپ آؤٹ کم ہوا۔ صحیح۔ تو یہ ایک زبردست قسم کا پروجیکٹ تھا جس پر میں نے کام کیا، اور اس کو پھر بعد میں پاکستانی میڈیا نے بھی BBC کے بعد خاصا اس کو ہائی لائٹ کیا۔ زبردست۔ تو اسی طرح سر ہمیں پتہ ہے کہ آپ بلاگر بھی ہیں، بکس بھی پڑھ کے آپ کے پاس اتنا نالج ہے کہ آپ اس کو جو ہے کسی نہ کسی طرح یوٹیلائز کرتے ہیں۔ تو irshadmughal.net کے بارے میں آپ نے بتایا کہ آپ وہاں پہ بلاگ لکھتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجیے۔ ہاں، میں نے ایک بلاگ بنایا تھا کچھ 2-2.5 سال پہلے، ایک ویب سائٹ irshadmughal.com، لیکن میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے اپنے ویب ڈیولپر کو کہا کہ یار اس کو بند کرو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ میں بند کر دیتا ہوں، لیکن آپ نے اس کے اوپر فیڈ بیک اور کامنٹس دیکھیں؟ تو میں نے کہا میں نے تو نہیں دیکھے کہ 2-2.5 مہینے پہلے۔ تو اس نے کہا آپ اس کو کامنٹ چیک کریں، اس بہت سارے کامنٹس آئے ہوئے ہیں لیکن آپ تو کسی کو جواب ہی نہیں دیتے۔ تو میں نے اس سے دوبارہ جب چیک کیا تو میں حیران تھا، انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس کے اوپر کامنٹ کیے ہوئے تھے، اور بائی دی وے یہ اردو میں تھا۔ میں نے جتنے بھی آرٹیکل لکھے تھے وہ اردو میں تھے، اور پھر کچھ عرصہ پہلے اس کے اوپر اتنے زبردست کامنٹس تھے کہ اس کی جو وڈتھ ہے وہ کم پڑ گئی، تو لہٰذا اس کا ٹریفک فلو اتنا زیادہ ہو گیا۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو بلاگر ہے یہ بھی بڑا زبردست ایک بزنس کہہ لیں یا ایک فیوچر کہہ لیں، کیونکہ اس میں بہت سارے بلاگرز نے مجھے یہ کہا ہوا تھا کہ آپ مجھے بتائیں، ہمیں بتائیں کہ یہ کامیاب بلاگر کیسے ہوتے ہیں۔ حالانکہ میں تو بلاگر نہیں ہوں، مگر اس میں صرف آرٹیکل آؤٹ آف دی باکس لکھے گئے تھے۔ اس میں کوئی چیٹڈ مٹیریل نہیں تھا، اس میں پائریٹڈ مٹیریل نہیں تھا، اس میں میرا اپنا انفرنس تھا، اور ہر ویکنڈ پہ کم از کم اچھے خاصے، اور میرا خیال ہے کہ پچھلے کوئی 2-3 ویک میں اس میں 2000 کے قریب کامنٹس تھے۔ اور میرا خیال ہے کامنٹ کرنا ایک مشکل کام ہے، ہر بندہ آپ کی ویب سائٹ دیکھ تو لیتا ہے لیکن کامنٹ نہیں کرتا۔ تو ایک سیریس کامنٹ کرنے میں کہ کوئی سیریس ہے، اور ہر ویکنڈ پہ اچھے خاصے اس پہ کامنٹ آتے ہیں، تو جن کا میں تقریباً جواب دیتا ہوں، ہر کامنٹ کا جواب دیتا ہوں، تاکہ میرا یہ خیال ہے کہ جو آڈینس ہے یا ریڈر ہے اس کو پتہ ہو کہ اس بلاگ کا استعمال کرنے والا ایکٹیو ہے۔ کیونکہ موسٹلی لوگ اسی لیے دلچسپی چھوڑ جاتے ہیں کہ کیونکہ ہم بلاگ بنا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ذمہ داری کا کام ہے، میرا یہ خیال ہے، اور ہم جو الفاظ اس پہ لکھیں، جو پیغام اس پہ دیں، اس کی ہمیں ذمہ داری لینی چاہیے۔ تو میں تو اتنا ہی جانتا ہوں، کیونکہ میں IT اسپیشلسٹ تو نہیں ہوں، مگر مجھے لکھنے پڑھنے کا شوق ہے، اور میرا خیال ہے اس سے مجھے، اور بائی دی وے اس میں پاکستانی ریڈر بہت کم ہے، سارے انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، اور اس میں اگر آپ گوگل وہ جو ٹریکنگ ہوتی ہے اس میں اندازہ لگا سکتے ہیں، جو میں نے ابھی تک نہیں لگایا، کہ کس خطے میں سب سے زیادہ ریڈرز ہیں۔ بہت سارے فورمز کے لوگ ہیں، اور یہ زیادہ تر سیاست پہ، معیشت پہ، مستقبل پہ، اسی قسم کے موضوعات پہ آرٹیکلز ہیں۔ اب میں فریکوینٹلی اس کو لکھتا ہوں، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ زیادہ سے زیادہ ایکٹیو ہو اور ہمارے پاکستان کا نام اس میں زیادہ روشن ہو، بجائے کہ لوگ فضول قسم کی بلاگنگ کرتے ہیں۔ اچھا سر، کیونکہ آپ ایک ایجوکیشنل کنسلٹنٹ بھی ہیں، تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے کنٹری میں کون سے پرابلمز اسٹوڈنٹس کو آتے ہیں اور ان کا کیا حل ہے؟ دیکھیں جی، جو اس وقت ہمارے پاکستان کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا مستقبل میں یہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ ماضی میں روٹڈ ہے، وہ مستقبل میں نہیں ہے۔ ہم بچوں کو ماضی کے میں تیار کر رہے ہیں، مستقبل میں نہیں تیار کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جتنے بھی تعلیمی سٹینڈرڈز ہیں یہ بنیادی طور پہ کوئی پچھلی صدی کے ہیں، اور پچھلی صدی میں دنیا میں روزگار کی ریکوائرمنٹ اور تھی، اب تقریباً یکدم بدل چکی ہے، اور کووڈ کے بعد خاص طور پہ، کیونکہ میرا ظاہر ہے تھوڑا سا تعلق IT ٹیکنالوجی فرم سے بھی ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ بہت ساری سکلز جانتے ہیں، مگر انٹرنیشنل لیول پہ وہ ریکگنائز نہیں ہے، ان کی پہچان نہیں۔ مثال کے طور پہ آفس ہے، ہر بندہ یوز کرتا ہے، مگر آفس میں لوگوں کے پاس مائکروسافٹ سرٹیفکیشن نہیں ہے اس کی۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب جب اس کے پاس سرٹیفکیشن نہیں ہوگی تو وہ کسی بھی انٹرنیشنل چین میں، انٹرنیشنل فرم میں وہ جاب ہی نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے آن لائن جاب بھی کرنی ہے تو اس کے لیے وہ انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ پوری کرنا ضروری ہے، اس میں ہم بہت لیکنگ ہیں۔
تو میرا خیال ہے انیبلر جیسے انسٹیٹیوٹ یہ جو یوتھ کے لیے کر رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ سچی بات ایک بڑا کام ہے، کیونکہ جب تک ہم مستقبل میں اپنے نوجوانوں کو تیار نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے ہم صرف ایک مینول لیبر پیدا کر رہے ہیں۔ ہم اس کو دیکھیں نا، سنگاپور ہے یا مختلف، وہاں کون سی پوٹیٹو ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر انہوں نے اپنی نوجوان نسل کو مستقبل کے لیے تیار کیا۔ ہم مستقبل کے لیے تیار نہیں کر رہے، ہم نے کاروبار بنا دیا ہے، ہر چیز کو، تعلیم کو بھی کاروبار بنا دیا ہے، لہٰذا وہ فیوچر اورینٹڈ نہیں ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو ایک ایسی دنیا میں لے کے جانا چاہیے جس میں بالکل فرق روزگار ہوگا۔ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ گھر بیٹھے ہوئے آپ جناب اپنا روزگار کما لیں گے، ٹھیک ہے نا، ہمیں تو یہی تیار کیا گیا تھا بھی ہاتھ سے کام کرو گے تو کماؤ گے، مگر اب دور بدل چکا ہے، تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ جو نوجوان نسل ہے ان کا مستقبل 10-20 سال بعد ہے۔ اب 20 سال بعد کون پائلٹ جہاز چلائے گا یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ہمارے بچے ابھی بھی کہتے ہیں میں نے پائلٹ بننا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک ڈیلیما ہے جس کے لیے ہمیں اپنی نوجوان نسل کو تیار نہیں کر رہے۔ ہم زیادہ تر ہماری یونیورسٹیاں جو ہے نا ایک قسم کا عجیب و غریب قسم کی جنریشن پیدا کر رہی ہیں جو مستقبل روٹڈ نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا سر، آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے، تو آپ کو کیا پرابلمس فیس کرنے کو ملی اور آپ نے ان کا سولوشن کیسے نکالا؟ میرا خیال ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں یا دنیا میں یا کہیں بھی جب آپ مستقبل میں سوچتے ہیں یا مستقبل میں، تو آپ زمانے سے ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر زمانے سے لا تعلقی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ لوگ ماضی میں رہ رہے ہوتے ہیں، آپ فیوچر میں سوچ رہے ہوتے ہیں، تو بذات خود یہ سوچ ہی مسئلہ پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگ اس کو ٹرانسینڈ نہیں کر رہے ہوتے، ماورا جا کے سوچ نہیں ہوتے۔ اس میں آپ کے لیے یا ہمارے لیے روزگار بھی ہوگا، روزگار کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، ہمارے لیے انکم کا مسئلہ بھی ہوتا ہے جو سب سے بڑا ہے، کیونکہ دنیا میں جنہوں نے ایجادات کی تھیں وہ خود تو بیچارے مالی لحاظ سے پریشان ہی تھے، پیسے تو بعد میں کمپنیوں نے بنائے ہیں۔ تو جب ہم ایک چیز کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، ڈسکور کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، مگر اس مسائل کے لیے ہم راستہ اپنے آنے والی نسل کو دیتے ہیں۔ تو جو میں نے بھی اپنی زندگی میں مشکلات دیکھی، اس میں نے راستے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ اپنے لیے تو مجھے پتہ ہے کہ یہ مسائل ہے، ہمارے پاس بہت سارے راستے ہوتے ہیں پیسہ کمانے کے، غلط راستے ہوتے ہیں، لیکن صحیح راستے کے لیے اور اپنی بساط میں اپنی قوم کو آگے لے کے جانے کے لیے ہمیں خاصی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں سر۔ آپ انیبلرز کے حوالے سے آپ کا کیا ریویو ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو میں نے آپ سے سیکھا یا مجھے اندازہ ہوا یا آپ کی ویب سائٹ سے، جیسے اس کا نام بھی ہے کہ آپ نوجوان نسل کو مستقبل کے لیے تیار کر رہے ہیں، میرا خیال ہے اس کی ضرورت ہے، اور اس کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں کو کیریئر کونسلنگ کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کیریئر کونسلنگ کافی نہیں ہے، ویژن بڑا اہم ہوتا ہے کہ ایک نوجوان نسل کا ویژن ہوتا ہے جو ہمیں ڈرائیو کرتا ہے۔ تو اگر ہمارا ایک خواب ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں ڈرائیو کیا چیز کرے گی؟ تو سب سے پہلے خواب بننا پڑتے ہیں اور پھر اس کے لیے جدوجہد کرنا پڑتی ہے، اور جو آپ کا انیبلر ہے جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو اپنے خواب ایک بدلتی ہوئی دنیا میں پورے کرنے کے قابل بنا رہی ہے، اور سچی بات ہے یہ ایک بڑا کام ہے، زبردست کام ہے۔ ہمارے سی ای او سر ثاقب کا یہی ویژن ہے کہ وہ پاکستان کی جو یوتھ ہے اس کو پیسو انکم جنریٹ کرنا سکھائیں، ان کو ایسا پاکستان کے لیے بنائیں کہ وہ پاکستان کا نام جو ہے پوری دنیا میں روشن کریں، پاکستان کو اپنے اسکل سے انیبل کریں۔ اس حوالے سے آپ کا کیا ریویو ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر ان کا یہ سوچ بڑی زبردست ہے، مگر پاکستان میں سب سے زیادہ جو بڑے شہر ہوتے ہیں نا ان کے لوگوں کی اورینٹیشن اور ہوتی ہے، ان کا انٹریکشن مختلف سویلائزیشن سے ہو رہا ہوتا ہے، وہ مستقبل میں سوچ لیتے ہیں، موسٹلی ہوشیار ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ مسئلہ گاؤں میں ہوتا ہے، دیہاتوں میں، کیونکہ دیہات میں اتنے وسائل نہیں ہوتے۔ آج کل تو اگر ان کے پاس بھی انٹرنیٹ موجود ہے، وسائل کا وہ مسئلہ کم ہے، لیکن زیادہ تر وہ اس فیسلٹی کے باوجود بھی غلط راستے پہ زیادہ ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ جو ایک بڑی زبردست دیہاتوں میں زرخیز ذہن ہوتا ہے اس کو کس طریقے سے اس دنیا میں تیار کرنا، یہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ اور اگر انیبلر اپنے ان دیہات میں رہنے والوں کو، دور دراز علاقے میں جن کو روزگار کی زیادہ شدت سے ضرورت ہوتی ہے، ورنہ وہ دیہات چھوڑ کے شہروں میں آ رہے ہیں،
तो हमें इस बोझ को कम करना है, और इनेबलर मेरा ख्याल है कर सकता है, क्योंकि आप रोज़गार के लिए आपको बड़े शहर में आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अपने शौक़ के लिए बड़े शहर में, तो बड़े शहर के जो कंधे हैं उस पर बोझ बढ़ता जा रहा है और ये बुराई बढ़ती जा रही है। तो अगर ये उनको इस तरीके से ट्रेन कर सकें देहात में रहने वाले नौजवानों को कि भाई अगर आपने अमीर ही होना है और अगर आपको कामयाब, तो आप अपने गांव में रह के भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए ज़रूरी है कि वो सारी स्किल और वो सारा जहन वैसा होना चाहिए जैसा दुनिया की ज़रूरत है। फिर आप सहरा में भी रह लें तो आप कामयाब हो सकते हैं। तो मेरा तो यही ख्याल है। तो सर आप अपनी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहें? मेरा ऑडियंस को यही मैसेज है कि हमें अपने बच्चों को मुस्तकबिल में तैयार करना चाहिए। अगर हम अपने बच्चों को मुस्तकबिल में तैयार नहीं कर रहे तो इसका मतलब है हम अपने बच्चों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। शायद मुस्तकबिल में डिग्रियां इतनी अहम ना हो जितना बच्चों का विजन, उनकी महारत और उस दुनिया के लिए उनकी तैयारी अहम है। मेरा तो यही पैगाम है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। तो आज हमारे साथ इरशाद मुगल साहब मौजूद थे। इरशाद मुगल साहब का शुमार पाकिस्तान के नामवर माहिर तालीम में होता है। उम्मीद है आपने इनकी बातों से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर उठाया होगा। हम सबको चाहिए कि पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना अपना किरदार अदा करें, और अगर आप समझते हैं कि आप भी पाकिस्तान की तरक्की में कुछ इनकी तरह कर रहे हैं तो नीचे दी गई इंफॉर्मेशन पे ज़रूर रब्ता करिएगा ताकि हम भी आपके साथ इसी तरह एक सेशन रिकॉर्ड करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।